صدیق کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی بھئی، وہ تو اپنی جانوں کا نذرانہ لیے ہتھیلی کے اوپر اپنی جانیں حضور کے ساتھ چلتے تھے، انہیں اپنی جان کی فکر کوئی نہیں تھی، لیکن جانے کائنات کی فکر تھی۔ حضور کے ساتھ چل رہے تھے، حضور کی فکر تھی کہ آپ کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ گمان یہ ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے ہیں، آگے سے حملہ نہ کر دے، اس واسطے آگے آ جاتا ہوں، پھر سوچتا ہوں کہ پیچھے سے حملہ کر دے یا رسول اللہ پیچھے آ جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہ دائیں سے ملعون نہ حملہ کر دے، دائیں طرف آ جاتا ہوں، سوچتا ہوں بائیں سے نہ حملہ کر دے یا رسول اللہ بائیں طرف چلنے لگ جاتا ہوں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابی جنہوں نے اپنے کندھوں کے اوپر حضور کو اٹھایا، اپنے کندھوں کے اوپر، اور نبوت کا باہر جانا جناب ایک چھوٹی گل نہیں۔ جس وقت 313 بت خانہ کعبہ کے وچ پڑے ہوئے سن کہ جناب حضور علیہ السلام نے آپ نے جب اشارہ کیا تو نیچے گرے، تو وہ جو اوپر پڑا ہوا تھا بت، میرے اور آپ کے آقا مولا علی ساتھ تشریف فرما تھے، حضور نے فرمایا کہ علی میرے کندھے سے سوار ہو جاؤ، وہ کتے والے بت کو تلے گراؤ۔ تو مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری کی مجال ہے کہ میں آپ کے کندھے مبارک پر تشریف فرماؤں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کندھے حاضر ہیں، آپ میرے کاندھوں کے اوپر قدم رکھیں اور آپ ان کے اوپر چڑھ کے اس بت کو نیچے گرائیں۔ حضور نے فرمایا کہ علی نبوت کا باہر جانا ہر کسی لباس میں روک نہیں، نبوت کا ہر کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا۔ تو مولا علی بھی رسول کے حکم کے اوپر حضور علیہ السلام کے مبارک کندھوں کے اوپر آپ چڑھے، تو آپ نے وہ جو بت تھا اس کو نیچے گرایا۔ جب بت کو نیچے گرایا نا تو آپ مسکرانے لگے، تبسم فرمانے لگے، متعجب ہو گئے۔ تو آپ جب نیچے تشریف فرما ہوئے، حضور دیاں کندھے مبارک اچھال ماری زمین دے ہوتے، کہ آپ نیچے اتر کے پھر جناب ہسن لگ گئے۔ حضور نے جس وقت علی کا چہرہ دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ علی کیا معاملہ ہے؟ میرے کانوں کے اوپر جب تم چڑھے ہو تو چڑھ کے بڑے متعجب ہوئے ہو، جب زمین پر آئے ہو تو حیرت ہے کہ اور متعجب ہو اور مسکرا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کے کاندھے مبارک کے اوپر میرا قدم آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ آسمان کی بلندی میرے ہاتھ کی اٹھان تک ہے، کہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا اور آسمان کو چھو لوں گا، میں اتنا بلند ہو گیا۔ یا رسول اللہ پھر جب میں نیچے آیا، جب میں نے چھلانگ لگائی اور زمین پر آیا، یا رسول اللہ میں یہ سوچنے لگا کہ اتنی بلندی سے میں نے چھلانگ لگائی ہے، اتنی بلندی سے میں نے جمپ لگایا اور زمین پر آیا ہوں اور مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا۔ کہ حضور نے فرمایا جس کو بلند کرنے والی ذات محمد عربی کی ہو اور جس کو نیچے اتارنے والی ذات جبریل امین کی ہو، سے نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اٹھانے والے نبی ہوں اور نیچے لانے والے حضرت جبریل امین ہوں تو پھر نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ علی نبوت کا وزن اٹھانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو اسی نبی کو، اسی نبوت کے وزن کو سیدنا ابوبکر صدیق نے اٹھایا۔ جب غار میں لگے، چنگا بھلا جناب بندہ ہے نا، تو اب آج بھی وہ غار یار میں جانے کے لیے نا جناب بندے کو لگ پتا جاتا ہے کتنی اونچائی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا خاصا ایکٹیو آدمی بھی اوپر چڑھتے ہوئے نا سو دفعہ سوچتا ہے کہ اتنی اونچائی پہ ہے یار حضور علیہ السلام آپ کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر سیدنا ابوبکر صدیق کیسے لے گئے ہو۔ آج بھی اگر کوئی بندہ جائے نا تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اتنی ہائٹ کے اوپر، اتنی اونچائی کے اوپر ہے۔ تو وہ وقت سوچو، تب تو رستے بھی کوئی نہیں تھے، اب تو یہ رستہ بنایا ہوا ہے نا انہوں نے، تب تو رستے بھی کوئی نہیں تھے۔ تو سوچو صدیق اکبر کیسے حضور کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر غار میں لے گئے ہوں گے۔ تو پھر حضور علیہ السلام آپ نے جب آرام فرمانے لگے سیدنا ابوبکر صدیق کی گود میں اپنا سر رکھ کے، تو یہاں پر تو جناب یہ بتایا گیا نا کہ ایک سانپ تھا، وہ ابوبکر صدیق کو جناب اس نے ڈنگ مارا۔ خدا کی قسم یہ روایت موجود ہے، ایک سانپ نہیں تھا، سینکڑوں قسم کے اللہ کی مخلوق تھی، سینکڑوں قسم کے بچھو تھے، سینکڑوں قسم کے جناب وہ اژدہا تھے جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو ڈنگ مارے تھے، سینکڑوں قسم کے۔ اعلیٰ حضرت تبارک شریف کے اندر لکھا ہے کہ سینکڑوں قسم کی اللہ کی مخلوقات تھی، سینکڑوں قسم کے زہریلے سانپ اور جناب بچھو تھے جنہوں نے آ کر ابوبکر صدیق کی ایڑی کے اوپر ڈنگ مارے تھے۔ ایک نہیں تھا سانپ، سینکڑوں تھے، لیکن ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی نہیں کھینچی۔ کیوں؟ کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ میری گود کے اندر حضور علیہ السلام کا مبارک ہے، حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے، حضور کے آرام میں خلل نہ، اسی